نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين۔ قرآن کی حقانیت کا بیان ان آیات میں ہم نے سنا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کے طرف سے آیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا، عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر پہلے کتابوں میں بھی ہو چکا ہے، اور بنی اسرائیل کے علماء کو بھی اس کا پتہ ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور اگر عجمی زبان میں نازل ہوتا تو پھر یہ ایمان نہ لاتے۔ تو آج کی آیات میں اللہ پاک فرماتے کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، ہم اسی طرح مجرموں کے دلوں پہ اس کو چلاتے ہیں۔ جو لوگ مجرم ہیں ان کے دلوں پہ یہ بات چلتی ہے کہ ہم نے تو اس کو ماننا ہی نہیں ہے۔ جو مجرم لوگ ہیں وہ نہیں مانتے۔ فرمایا لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم، لوگ ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ عذاب نہ دیکھ لے۔ عذاب دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے۔ ہاں جی، ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ ہم نیک عمل تب کرتے ہیں جب ہمارے اوپر مصیبت آتی۔ تو فرمایا کہ قرآن پر بھی ایمان وہ لوگ لاتے ہیں جب وہ عذاب کو دیکھ لیں، ویسے وہ ایمان نہیں لاتے۔ لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم، اب جب عذاب سامنے آ جائے تو پھر سارے کہتے ہیں یار میں تو ماننے کے لیے تیار، لیکن وہ تو وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اترا نا اس میں سمندر میں، اور دیکھا کہ اب میں غرق ہونے لگا ہوں، تو آمنت بھی بنو اسرائیل وأنا من المسلمین، میں بنی اسرائیل کے خدا پہ ایمان لاتا ہوں اور میں تو مسلمان ہوں۔ لیکن جب نزع کا منظر ہوتا ہے نا، مرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا، اس وقت نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اللہ پاک کے طرف سے جواب آئے فرعون کو الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا، اس سے پہلے تو فسادی تھا۔ تو فرمایا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ عذاب کو نہ دیکھ لے۔ لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اور وہ تو اچانک وہ عذاب آئے گا اور ان کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ عذاب جب آتا ہے، زلزلہ جب آتا ہے تو ہمیں بتاتے ہیں پہلے کہ ابھی زلزلہ آئے گا یا کرونا آئے گا یا سیلاب آئے گا یا کوئی اور مصیبت اللہ کی طرف سے، تو وہ اعلان نہیں ہوتا، وہ اچانک ہے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور لوگوں کو شعور اس وقت سمجھ نہیں ہوتی۔ فرمایا فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر کہتے ہیں تھوڑی سی مہلت تو مل جائے نا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ لیکن فرمایا کہ
افبعذابنا یستعجلون، میرے عذاب کو یہ جلدی مانگتے ہیں؟ میرے عذاب اس نے تو آنا ہے، تو یہ جلدی وہ کافر کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اے پیغمبر تو وہ عذاب لے کر آؤ نا۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، میرے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ تو یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ اللہ کے عذاب کو لوگ جلدی مانگے؟ اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا افرأیت ان متعناہم سنین، بس آپ دیکھیں کہ ان کو میں نے کتنے سال فائدہ دیا ہے۔ افرأیت ان متعناہم سنین، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کتنا فائدہ میں نے ان کو دیا ہے۔ افرأیت ان متعناہم سنین، لیکن فرمایا ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر وہ وعدے کا وقت آ گیا، اتنا فائدہ مل گیا، مہلت مل گئی، آج آ جاؤ واپس، کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، یہ مہلت مل گئی، یہاں تک کہ وعدے کا ٹائم آ گیا۔ ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر اللہ پاک فرماتے ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون، یہ جو ٹائم میں نے دیا پھر یہ فائدہ نہیں دیتا۔ جب عذاب آ جائے یا موت آ جائے، عذاب یا موت، سختی یا موت، پھر یہ جو مہلت ہے یہ پھر دوبارہ انسان کو یہ پھر فائدہ نہیں دیتا۔ ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون، پھر یہ جو فائدے کی چیزیں ہیں یہ پھر ان کو فائدہ اس وقت فائدہ نہیں دیتی۔ اور پھر فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا یہاں تک کہ ہم نے پہلے ڈرانے والے بھیجے، ویسے نہیں ہلاک کیا۔ ہر بستی میں پیغمبر آیا، ہر علاقے میں سمجھانے والے آئے کہ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، فرمایا ویسے ہلاک نہیں ہوئے، جتنی بھی بستیاں ہلاک ہوئی یا آئندہ ہوں گی۔ تو فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، آج جو ہمارے اوپر تباہی ہے، بربادی ہے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، تو یہ وہ مہلت ہے جو اللہ دے رہے ہیں کہ گناہ سے باز آ جاؤ۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے عمل جو ہے یہ تمہارے حکمران ہیں، تمہارے سربراہ کیا ہے؟ تمہارے اعمال ہیں، جیسے اعمال ہوں گے ایسے سربراہ ہوں گے۔ اعمالکم عمالکم، یہ حدیث مبارک ہے کہ جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حکمران آئیں گے۔ تو یہ حکمرانوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں، ان کی بھی غلطیاں، یہ نہیں کہ وہ پاک صاف ہیں، لیکن زیادہ غلطیاں ہماری ہیں، ہماری اپنی۔ ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، ہاں جی، کم دودھ دیتا ہے، کم تولتا ہے، غلط چیز دیتا ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ مہلت ہمیں مل رہی ہے۔ آج بھی اگر لوگ اجتماعی توبہ کر لیں، اب صبح کے نماز میں کتنے لوگ ہیں اور بیٹھے ہوئے ابھی قرآن کا درس کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ باقی سارے چلے گئے یا نہیں چلے گئے؟ اور جو ایک صف تھی، تو ہمارا محلہ اتنا چھوٹا ہے کہ ایک ہی صف ہے، اس میں ایک صف تو نہیں ہے نا، بے شمار لوگ سو رہے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں، غفلت کی نیند، راتوں کو جاگتے ہیں، صبح نماز کے ٹائم سوتے ہیں۔ مسجدیں مرثیہ خواں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں روتی ہیں کہ وہ نمازی کدھر ہے، مسجد مرثیہ خواہ کہ وہ نمازی نہ رہے، وہ کدھر گئے؟ تو پھر کہتے ہیں مہنگائی ہے، مہنگائی ہوگی میرے بھائیوں، مہنگائی ہمارے اعمال ہے، مصیبت ہمارے اعمال ہے۔ مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں واویلا کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، مسجدیں ہیں مرثیہ خواں کہ نمازی نہ رہے۔ فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہم نے کسی بستی کو ویسے ہلاک نہیں کیا یہاں تک کہ ہم نے وہاں ڈرانے والے بھیجے۔
تو اللہ کا ہر نبی ڈراتا ہے کہ بھئی یہ کرو گے تو جہنم ہے اور یہ کرو گے تو جنت ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کے جو وارث ہیں علماء، وہ روزانہ ہمیں سمجھاتے ہیں، تبلیغی جماعت والے سمجھاتے ہیں، نیک لوگ سمجھاتے ہیں، لیکن کس کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بستی بھی ہلاک ہوتی ہے پہلے ہم نے ویسے خواہ ہلاک نہیں کیے، پہلے وہاں بندے بھیجے ہیں، اور پھر اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے اور میرے لیے برا کیا ہے۔ فرمایا وما اہلکنا من قریہ الا لہا منذرون، ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو یہاں تک کہ ہم نے وہاں ڈرانے والے بھیجے، ذکرا ان کو نصیحت کی گئی، وما کننا ظالمین، اور ہم تو ظالم نہیں ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ انصاف والا ہے۔ یہ جتنی باتیں ہمیں اللہ نے ان 30 سپاروں میں بتائی ہیں، اگر اللہ نہ بتاتا تو اللہ کا ہم کیا بگاڑ لیتے، لیکن اس نے یہ ہمارے لیے بتائی تاکہ کل ان پہ ظلم نہ ہو، کل یہ نہ کہہ سکے جی یہ میرے پر ظلم ہو رہا، اور یہ پھر بھی قیامت کے دن انکار کرے گا، اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ گناہ میں نے نہیں کیا۔ یہ انسان وہاں جا کے انکار کرے گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے کان بولیں گے، اس کے جناب سارے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے۔ تو نہیں مانتا تو نہ مان، پھر یہ کہے گا او ظالموں، او ہاتھ میرے ہیں، یہ پاؤں میرے ہیں، یہ کیا ظلم، میں نے تو تمہارے لیے یہ کام کیا۔ تو وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں وہ بلا رہا ہے جس نے سب چیزوں کو بلانے کی طاقت دی۔ تو ہاتھ بھی بولیں گے اللہ کے حکم سے، پاؤں بھی بولیں گے، تو وہاں جا کے یہ انکار کرے گا جی کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، تو اس کے منہ کو تالا لگا دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ ذکرا، اس میں ان کے لیے نصیحت ہے، وما کننا ظالمین، اور ہم تو ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آج کی آیات میں فرمایا کہ مجرم لوگ نہیں مانتے اور ایمان نہیں لاتے، اور اچانک میرا عذاب آئے گا، پھر کہے گا کہ ہمیں مہلت مل جائے۔ اللہ فرماتے کہ میرے عذاب میں جلدی نہ کرو، اس کو جلدی نہ مانگو، اور پھر کہیں گے کہ ہمیں مہلت مل جائے۔ تو اللہ کہیں گے میں نے تمہیں اتنی مہلت دو، اتنی زندگی کس نے دی ہے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ عمر کس نے دی ہے؟ پھر وہ جاءکم النذیر، تمہارے پاس آئے ڈرانے والے۔ یہ جو سفید بال ہے نا، یہ اللہ ڈرانے کے لیے بیچتے ہیں۔ یہ جو انسان کے پوتا پوتی نواسا نواسی ہو جائے، یہ بھی ڈرانا ہوتا ہے، اور علماء بھی ڈراتے ہیں۔ پوتا آ گیا تو کہتے ہیں بھائی پلیٹ فارم خالی کرو، تمہارا وقت گزر چکا ہے، اللہ کو یاد کرو۔ پوتی ہو گئی، نواسا نواسی ہو گئی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ نصیحت ہے، نہ کہتا ہے کتنے نصیحت والے میں نے بھیجے ہیں، عمر اتنی دی ہے۔ اولم نعمرکم ما، میں نے تمہیں عمر نہیں دی۔ فرمایا کہ ذکرا وما کننا ظالمین، ہم یہ نصیحت ان کو بتاتے ہیں اور ظلم نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمد